تربیت کے اس پورے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ڈے 0 سے لے کر 7 سال کی عمر، 7 سال سے لے کر اور تقریباً 10 سال کی عمر، اور 10 سال سے پھر 13 سال کی عمر۔ 13 سال کی عمر میں ایوریج بچہ جو ہے وہ بالکل ایڈلٹ کی طرح اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی ڈاکٹر صاحب اسی میں مجھے بات یاد آئی کہ کیا پھر نیچر 13 سال کے بعد یعنی چینج نہیں ہوگی؟ 13 سال کے بعد نیچر چینج ہو سکتی ہے اگر وہ شخص یہ چاہے کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ والدین اور اس کے سراؤنڈنگز وغیرہ 13 سال سے پہلے بلکہ 10 سال سے پہلے آپ انوائرمنٹ کو چینج کر کے پیٹرنز کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد یا 10 سے 13 سال کے بعد بھی چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس چینج ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص خود کنونس ہو کہ میں نے چینج ہونا۔ تو پہلے 7 سال کے دوران ایک خاص طریقے سے تربیت کرنے کا سوشل سائنٹسٹ، کوگنیٹو سائیکالوجی کے سائنٹسٹ اور پیرنٹنگ کے ایکسپرٹس نے بتایا ہے۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک کیا کرنا ہے وہ بتایا ہے، اور 10 سال سے 13 تک ہمیں کیا کرنا ہے، اگر یعنی گفتگو میں انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس میں چیزیں نکات جو ہے وہ شیئر کر دیں، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ 7 سال پھر 7 سے 10 اور 10 سے 13 ان 3 فیزز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو پیٹرن فالو کیا جائے پیرنٹس کی طرف سے، انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے 7 سال تک آپ کے بچے کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، یہ والا برین ڈیولپ نہیں ہوا اور جو لوگ بایولوجی کو جانتے ہیں، ہمارے دماغ کا یہ سامنے والا حصہ ہے جس کو پری فرنٹل گائرس کہتے ہیں، فور برین کا وہ حصہ جو کہ فرنٹل سے بھی پری فرنٹل گائرس ہے، یہ وہ ہے کرشمہ۔ ویسے تو ایک سیل کرشمہ ہے خدا پاک کی، جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، ہماری میموری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ہماری لرننگ کا، اور ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم امیگڈلا بھی کہتے ہیں، جس کو لمبک سسٹم کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمارے ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے اور سیکسول گریٹیفیکیشن، ایموشنز، جذبات کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کا کیا کنیکشن ہماری کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ سے ہوگا، یہ ابھی بچے میں ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط کا کوئی معیار مقرر نہیں ہوتا، اور نہیں، میں عرض کرتا ہوں 7 سال کی عمر میں اس کی پرسیپشن کا جو سینٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا اس کو پسند ہے، کیا اس کو نہیں پسند، کیا لویبل ہے، کیا لویبل نہیں ہے۔ تو لہذا 7 سال تک بچے کے اندر 2 کام نہیں کرنے، ایک تو بچے کو نصیحتیں نہیں کرنی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بچے کو ایک صحیح غلط کا پورا ایک تھیسس بنا کر فلسافیکلی اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر وہ ریسیو کرنے کا سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہاں پھر کیا کرنا ہے، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے ان کو لویبل بنا کر اس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے پروڈیوس کر دینی ہے۔ مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، یہ بچہ جب بڑا ہو تو وہ تمیز کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کہنا ہے جب انکل آئیں تو آپ نے آپ کہہ کر بلانا ہے، جب انکل آئیں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، جب آپ یہ ہو تو آپ نے پہلے جوتی نہیں پہننی، پہلے دادی اماں نے جوتی پہننی ہے پھر آپ نے جوتی پہننی ہے۔ ایک ہے یہ طریقہ جو کہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ اس بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے ماحول میں ارد گرد یہ کرنا شروع کر دیں، اور 7 سال تک ہمیں جو اس بچے کو ایز این ایڈلٹ آپ چاہتے ہیں وہ انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کر دیں۔ لہذا گھر میں اگر والد صاحب، گھر کے کسی ملازم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو والد صاحب نے کہا ہے کوئی بات نہیں، پھر نہیں، اگر گلاس تم سے ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اپنے پیر کا خیال کرو اور آئندہ پلیز آپ احتیاط کرنا، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ تو اب اس بچے کو، اور یہ متواتر ایسا ہو رہا ہے، تو اس بچے کو یہ بالکل کہنا نہیں پڑے گا کہ اس دنیا کے اندر بڑا آدمی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ گھر کا مالک ہے، وہ یہ نوکر ہے۔ بڑا آدمی اس بنیاد پر بنتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اور ہر بندہ قابل عزت ہے۔ تو یہ بات اس بچے میں پیٹرن کے طور پر ہو جائے گی۔ ایک تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، اور ایکڈیمک ایجوکیشن ہو، ریلیجس ایجوکیشن ہو، مورل ایجوکیشن ہو، ان ساروں کو لائکا نالج اس بچے میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لائک این ایکسپیرینس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے بچے پوچھتے ہیں جی مذہبی تعلیم بچوں کو کب دیں، تو میں نے ایک دفعہ کہیں کہہ دیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر مذہبی تعلیم، تو وہ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی۔ تو میں اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے یہ کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے، تو 7 سال سے کم عمر کے بچے کو یہ بات سکھانے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ بچہ یہ دیکھے کہ ایک آواز آتی ہے، اس آواز کے بعد پتہ نہیں امی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ سر کے اوپر دوپٹہ لے لیتی ہیں، اور باجی بھی سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، اور ابو
چچا جان اور دادا جان وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے باتھ روم میں جاتے ہیں تو ان کے بازو بھی گیلے ہوتے ہیں اور وہ تولیے سے صاف کر کے ٹوپی لے کے پتہ نہیں کہاں باہر چلے جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد امی ایک کپڑا بچھا کے اور وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں ہاتھ باندھ کر, اور یہ وہ دن میں 5 مرتبہ دیکھ رہا ہے. تو آپ یقین کیجئے آپ کے یہ کہنے سے پہلے کہ بیٹا تم نماز پڑھو, وہ بچہ خود بخود آ کے, ابھی اس نے نیکر پہنی ہوگی اور وہ کہیں سے ٹوپی لے کے نا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو دیکھے گا اور یہ کرنا شروع کر دے گا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طریقے سے 7 سال کی عمر تک وہ تمام پیٹرن جو ایز این ایڈلٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے. اور ہمارے ایک دوست ہیں ساحل ادیم صاحب, جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی محنت کر رہے ہیں, آپ ان کو ضرور فالو کیجئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اس کے ماں باپ کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہسپتال میں ایک نرس کی حیثیت مریض کے لیے ہوتی ہے. اور ہم بڑی بیوقوفی یہ کرتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں اس پہ ایکڈیمک ایڈوکیشن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بہت امپورٹنٹ. ایک بات تو میں نے عرض کیا, یہ نہیں کرنی کہ بچے کو نصیحت نہیں کرنی, ایڈوائس نہیں کرنی. جو بھی کرنا ہے وہ ایکسپیرینشل کنٹیکسچول طریقے سے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سکھانا کچھ نہیں ہے, مگر وہ ایکسپیرینشل ہو اور وہ کنٹیکسچول ہو, کسی کام کی ریفرنس سے ہو, الگ سے ایک تھیوریٹیکل نالج کے طور پر نہ ہو. ایک یہ بات بالکل نہیں کرنی. لہذا 7 سال کے بچوں کو آپ کیا کریں, ان کو جو ہی وہ بڑے ہوں تو ان کو آپ بازار میں ساتھ لے کے جائیں, ان کو ورک پلیس پہ ساتھ لے کے جائیں, ان کو شاپنگ میں ساتھ لے کے جائیں, بجلی کا بل دینے جا رہے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں, جب اور تھوڑے سے بڑے ہوں مسجد میں جب وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں آپ وہاں ساتھ لے کے جائیں, باغ میں لے کے جائیں, صحرا دکھائیں, ان کو دریا دکھائیں, ان کو سمندر دکھائیں, ہاں ان کے اندر دکھائیں. اور اسی طرح ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, وہ زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس عمر میں بچے کے ہاتھ میں مہذب عدسہ ہونا چاہیے ہم اس کے ہاتھ میں پین پکڑا دیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میم کا جو سرا ہے وہ اوپر والی لائن سے اوپر ہے کہ نیچے ہے, اور اگر تم نے نیچے رکھا تو میں تمہاری انگلیاں کاٹ دوں گا, یہ تو میں تمہیں ماروں گا یہاں تم نے یہ کیا. تو پہلی بات تو یہ نہیں کرنی. میں ابھی ایک ہی بات بتائی ہے کہ بچے کو نالج کو ایڈوائس کے طور پر نہیں دینا, اس کو تھیوریٹیکل نالج کے طور پر نہیں دینا, اس کو کنٹیکسچول نالج کے طور پر انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے. دوسری ایک کام جو بہت ضروری ہے, ہماری آج کی گفتگو میں آپ ساری, اگر مائیں ہیں آپ اور پوٹینشیل مدرس ہیں, ساری باتیں بے شک بھول جائیے گا جو میں کر رہا ہوں یا افتخار صاحب کر رہے ہیں. ایک بات صرف یاد رکھیے گا, 7 سال کی عمر میں اگر آپ نے بچے کو سٹریس میں ڈالا تو آپ نے اس بچے کو تباہ کر دیا. آپ اس کو irreparable ڈیمیج کر دیں گے اگر آپ بچے کو سٹریس میں ڈالیں گے, اور اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل ریزن ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اچانک یہاں سے قالین سے ایک کوبرا سانپ نکل کے یوں آ جائے تو ایک دم ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم دیکھیں آرام سے ریلیکس بیٹھے ہیں کمفرٹیبل کوزی کمرے کے اندر, ایک دم فوراً میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہوں, ایک دم میری باڈی کے اندر ایڈرینلین نورڈرنلین سیکریٹ ہوگا, کارٹیسول ایک دم سیکریٹ ہوگا, میرا بلڈ جو ہے وہ فوراً نکل کے میرے لیور سے, کڈنی سے, انٹسٹین سے اور ایون برین سے وہ نکل کے میرے مسلز میں آ جائے گا. میرا لیور فوراً جو سنتھیٹک کام ہے وہ چھوڑ کر گلوکوز بنانا شروع کر دے گا تاکہ مجھے بھاگنا پڑے یا مجھے جو بھی یعنی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاؤں گا. یہ کیفیت اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے, کیونکہ جب بھی ہم سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہمیں اس سے بچاتی ہے نا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے ہمارے سامنے کوبرا سانپ یوں کھڑا رہے تو 24 گھنٹے ہماری کیا کیفیت ہوگی, کتنی کیفیت ہوگی ہم 24 گھنٹے ایک سٹریس کی کیفیت میں. انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت ماں باپ تربیت کے نام پر بچے کو اچھا بچہ بنانے کے لیے, اس کو نیک بچہ بنانے کے لیے اور اس کو کامیاب بچہ بنانے کے لیے اس کے اوپر سٹریس ڈال دیتے ہیں. بچے کے اندر وہ کیپیسٹی سٹریس ہینڈلنگ کی نہیں ہوتی, ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی, جس کو ٹیکنیکلی کرتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ اس کا بنا ہی نہیں ہوتا. لہذا بچے کو آپ نے کوئی بھی سٹریس ڈالا, مثلا یہ کہا کہ تم نے ہوم ورک ٹائم پہ کیوں نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ویری امپورٹنٹ, یہ بات مجھے بھول جائے گی. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, 3-3.5 سال کا بچہ ہوا, اس کو اسکول داخل کروائیں اور بچے سے زیادہ وزنی اس کا بیگ ہے اور پھر اس کی ورک بکس فلاں بکس ساری جب ساتھ, اور ماں کہتی ہے یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہی, یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہا, یہ 2 گھنٹے اس نے آج پڑھنا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اسکولنگ کی ایج کیا ہونی چاہیے اور بچے کو اسٹڈی کی طرف کنونس کیسے کریں, کیونکہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا 3 سال میں بچہ آئنسٹائن بن جائے. دیکھیے جو کسی شخص کے اندر کیپیسٹی ہے نا, اس کو آپ سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 باتیں بتا سکتا ہوں. ایک ہے اس کی کیپیسٹی اور ایک ہے اس کی ایبلٹی.
7 साल की उम्र तक बच्चे की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, उसको भरने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने उसको भरने की कोशिश की तो वो यहीं रह जाएगा इतना। जब आप उसको नैरो कर देंगे तो मैं पता नहीं मैं ये बात समझा सका हूं कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, जो भी आप उस बच्चे को कराना चाहते हैं उसके लिए एक लवेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके बना दे। मेरे साथ एक डॉक्टर काम करती हैं, डॉक्टर अरुणा उनका नाम है, क्या पता वो सुन रही हो। तो उसकी बेटी है एक, तो उसने कहा कि सर जब मैं ये बच्ची स्कूल जाने लगी तो उसने मुझसे ये कहा, और था तक जी 4 साल की उम्र स्कूल लेके जाना है, तो उसने मुझसे ये कहा कि मामा हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा हम स्कूल इसलिए जा रहे हैं कि स्कूल जाके मजा बहुत आता है। तो उसने कहा कैसे। उसने कहा इसलिए कि घर में तो तुम अकेली हो, वहां तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, और घर में तो एक मामा है, वहां मामा की तरह की बहुत सारी टीचर्स होंगी और वो बिल्कुल मामा की तरह मोहब्बत करती हैं आपसे, और बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, उनमें से कई दोस्तों को आपकी मदद की जरूरत होगी, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप चूंकि वहां जाएंगी ना तो आपको मदद की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको करने की, और मजा आएगा। अच्छा, अब उस बच्ची की शुरू से ही उसने पैटर्न ऐसा बना दिया कि जिस दिन छुट्टी होती है ना वो कहती है आज मुझे मजा नहीं आया। छुट्टी क्यों हो गई, छुट्टी किस लिए हो गई, यानी शुरू से ही आपने उसको स्ट्रेस के तौर पर स्कूल जाना नहीं दिया। खैर ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, मैं सिर्फ अपनी बात पर वापस आके कहता हूं कि कोई भी बात जिससे बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि उसका कार्टिसोल रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है, उसका नुकसान यह होता है कि उसका ब्लड ब्रेन में ज्यादा देर तक नहीं रहता और बॉडी की सारी केमिस्ट्री उसको भागने और बचाने में लग जाती है, उसकी ग्रोथ में नहीं लगती। लिहाजा बच्चे की एबिलिटी टू लर्न स्टंटेड हो जाती है, बच्चे की एबिलिटी टू आर्गुमेंट कम हो जाती है, बच्चे का सवाल पूछने की अहलियत कम हो जाती है, बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए 7 साल की उम्र तक, वैसे तो इस पर हम पूरी घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन 2 बातें प्लीज आप याद रखिए, मैं दोहराता हूं सारा, कि 7 साल की उम्र में आपने अपने बच्चे के इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो आप चाहते हैं कि वो सारी जिंदगी जिस तरीके से रहे। आप उसको एक तमीजदार इंसान, रिस्पेक्टफुल इंसान, सच्चा इंसान, लोगों की केयर करने वाला इंसान, अच्छे वैल्यू वाला इंसान बनाना चाहते हैं, और फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा मजहबी इंसान बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आप बनाना चाहते हैं। मेरे जैसे कई वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो उस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी ख्वाहिश पता नहीं जायज ख्वाहिश है कि नहीं, इस पर हम अर्ज करते हैं। लेकिन जो भी आप बनाना चाहते हैं उस पैटर्न को इर्द गिर्द आप एक्सपीरियंस के तौर पर क्रिएट कीजिए। नंबर 1, हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि उसको एडवाइस ना कीजिए। नंबर 3, हत्तुल इम्कान, और इस हत्तुल इम्कान नहीं करना, ये तो हत्तुल इम्कान की तो बात ही नहीं है। आपने बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना, और स्ट्रेस की सिंपल सी एक मिसाल देता हूं, अगर मां जोर से बोल के चीखेगी ये स्ट्रेस है। सही। अच्छा, मां और बाप बच्चे के सामने आपस में लड़ रहे होंगे, इससे बड़ा स्ट्रेस बच्चे पर नहीं पड़ सकता। बच्चा मां बाप को 2 अलग एंटिटीज के तौर पर नहीं देख रहा होता। बच्चे के नजदीक, जैसे एक मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि एक किसी ने कहा, खातून ने, कि मैं मक्के मदीने जाना चाहती हूं, तो उसके ख्याल में मक्का मदीना एक ही शहर था। सही है ना, एक ही शहर था कि मक्का मदीना जा रहा हूं। तो मां बाप के, बच्चे के नजदीक, मुझे बड़ी अच्छी मिसाल लगी, तो मां बाप के नजदीक मक्का मदीना, उसके बच्चे के नजदीक उसके मां बाप मक्का मदीना होते हैं, अलग नहीं होते। अब जब एक आदमी को थप्पड़ मार रहा है, यानी बाप मां को थप्पड़ मार रही है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मां हस्बैंड को किसी स्ट्रेस में रख रही है, अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि ये 2 कैसे हैं, ये कौन सा है, ये कौन सा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने वो भी बात की थी सर्द गर्म वाली बात ना, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, और ऐसे के अंदर उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, और फिर कन्फ्लिक्ट सारी जिंदगी रहता है। तो इसलिए बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना। ये तो है 7 साल, हम बात, चूंकि मौजूद वक्त बढ़ जाएगा, 7 साल तक तो हमारे जुम्मे ये है।